الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين بعد الحمد والصلاة حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین بھیجا۔ وہ وہاں سے مال و دولت لے کر آئے۔ جب انصار کو ان کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ سب صبح کی نماز میں حاضر ہوئے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں دیکھا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم مسکرا کر آپ ارشاد فرمانے لگے، شاید تمہیں ابو عبیدہ کے مال لے کر آنے کی خبر مل گئی ہے۔ انہوں نے عرض کی، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں مبارک ہو، رب ذوالجلال کی قسم مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے، بلکہ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں جب تم پر پہلی امتوں کی طرح دنیا فراخ ہو جائے گی اور تم اس میں پہلی امتوں کی طرح مشغول ہو کر ہلاک ہو جاؤ گے۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اکثر اس بات کا اندیشہ کرتا ہوں جب اللہ تعالیٰ تم پر یہ دنیا اپنی تمام فتنہ سامانیوں کے ساتھ فراخ کر دے گا۔ یہ ہے غیب کی خبر۔ آج دنیا کی تڑپ زیادہ ہے، دنیا کی حوث زیادہ ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ اپنے دلوں کو دنیا کی یاد میں نہ لگاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی یاد سے منع کر دیا، چاہے جائے کہ انسان اپنی تمام تر توجہ اس پر مرکوز کر دے۔ حضرت عمار بن سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جس کے مکین مختلف اطراف اور راستوں پر مردہ پڑے ہوئے تھے۔ استغفر اللہ۔ آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہیں، ورنہ انہیں ضرور دفن کیا جاتا۔ حواریوں نے عرض کی، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کے حالات کا پتہ چل جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا مانگی تو رب ذوالجلال نے فرمایا، جب رات آ جائے تو ان سے پوچھنا، یہ اپنی ہلاکت کا سبب بتائیں گے۔
جب رات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے کہا اے بستی والو، ایک آواز آئی لبیک یا روح اللہ۔ آپ نے پوچھا تمہاری یہ حالت کیوں ہے اور اس عذاب کے نزول کا باعث کیا ہے؟ جواب آیا ہم نے عافیت کی زندگی گزاری اور جہنم کے مستحق قرار پائے، اس لیے کہ ہم دنیا سے محبت رکھتے تھے اور گناہ گاروں کی پیروی کیا کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا تمہیں دنیا سے کیسی محبت تھی؟ جواب آیا جیسے ماں کو بچہ سے محبت ہوتی ہے۔ کچھ ایسے دیوانے بھی ہوتے ہیں نا دنیا میں، غرق ہوتے ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ جیسے ماں کو بچہ سے محبت ہوتی ہے، جب ہمارے پاس دنیا آ جاتی تو ہم نہایت ہی مسرور ہوتے، اور جب دنیا چلی جاتی تو ہم نہایت ہی غمگین ہو جاتے۔ کچھ کی کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ صرف تو ہی جواب دے رہا ہے اور تیرے باقی ساتھی خاموش ہیں؟ جواب ملا طاقتور پر ہیبت فرشتوں نے، طاقتور پر ہیبت فرشتوں نے ان کو آگ کی لگام میں ڈالی ہوئی ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ نے فرمایا پھر تو کیسے جواب دے رہا ہے؟ جواب ملا میں ان پہ رہتا ضرور تھا مگر ان جیسی بد اعمالیاں نہیں کرتا تھا۔ جب عذاب الہی آیا تو میں بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ اب میں جہنم کے کنارے پر لٹکا ہوا ہوں، کیا خبر اس سے نجات پاتا ہوں یا اس میں گر جاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حواریوں سے فرمایا نمک سے جو کی روٹی کھانا، پھٹا پرانا کپڑا پہننا اور کوڑے کے ڈھیر پر سو جانا دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے بہت عمدہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کریمہ کا صلی اللہ تعالی وسلم نے غضبہ نامی اونٹنی تھی جو تیز رفتاری میں سب سے عمدہ تھی۔ ایک دفعہ ایک بدوی کی اونٹنی اس سے آگے نکل گئی جس کی وجہ سے صحابہ کو بہت افسوس ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ قانون قدرت ہے کہ ہر کمال کو زوال نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں بھی آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے نا تو کم ہنستے اور زیادہ روتے اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے۔ یہ موت کی فضرات اور سب کے لیے یہی درس ہے۔ آئیے ہم سب اپنی آخرت کی طرف توجہ کر لیں۔ بڑی مدت تک قبر میں رہنا ہے اور قبریں دو طرح کی ہیں، یہ جنت کا باغیچہ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ تیسری قسم کی کوئی قبر نہیں ہے، بڑی مدت تک رہنا ہے۔ بس یہاں رہنے کے لیے جو عارضی سا گھر ہے ہمارا، یہ مسافر خانہ ہے نا دنیا، اس کے لیے نہ جانے ہم کیا کچھ سوچتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم نے کیا بنا رکھا ہے۔ ایک پل کی خبر رہی ہے، بیٹھے بیٹھے موت آ جائے، لیکن موت آ کر ہی رہے گی۔ اس کے لیے جو تیاری کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی حدیث پاک کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک کا مفہوم ہے جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر عذر یا بغیر مرض کے چھوڑا تو اگر تمام عمر بھی روزے رکھے تو اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے نا تو اس ایک مخصوص دن کا بدلہ، اس روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک روزے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ غنیمت سمجھیے گا کہ اللہ نے ہمیں یہ سانسیں عطا کی ہیں اور یہ پر رونق مہینہ ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہوئے جو مخصوص سے ایام باقی ہیں ہمیں عبادت و ریاضت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آمین وما توفیقی الا